السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی النبی الأمی رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ قال الله جل وعلا في كتابه المجيد: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ملاك الحسنات، وقال: رأس الحكمة مخافة الله۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، وہ اللہ جو تمام دنیاؤں کا پالنے والا ہے، وہ اللہ جو ماں باپ سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے، وہ اللہ جو ایمان والوں پر ہر وقت خصوصی رحمتیں فرمانے والا ہے، وہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ اللہ جو ہمارے کھلے اور چھپے کو جان رہا ہے، وہ اللہ جس کے فرشتے ہماری تمام باتوں کو اور اعمال کو لکھ رہے ہیں، وہ اللہ جس کی نگاہ سے ہم کبھی اوجھل نہیں ہوتے، وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے اور جس کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری عزت ہے، ایسے مالک کے درود و سلام ہوں اس کے آخری نبی خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کی پیروی کی اور جو قیامت تک آپ کے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ حمد و صلات کے بعد آج 25 جولائی 2014 مطابق 26 رمضان 1433 ہجری بمقام مسجد سیدنا ابی بکر صدیق ٹولی چوکی حیدرآباد ہم نے آج کے عربی خطبے سے پہلے جمعے کے اردو خطاب کے لیے اس وقت جس عنوان کا موسم اور وقت کے لحاظ سے انتخاب کیا ہے، وہ عنوان ہے رمضان کا آخری عشرہ اور روزے کا مطلوبہ کردار۔ رمضان کا آخری عشرہ اور روزے کا مطلوبہ کردار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رمضان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اللہ کا یہ مہمان بس اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ ہم نے جیسی اس کی قدر کرنا چاہیے تھی ایسی تو نہیں کی، لیکن جتنی کچھ کی ہے وہ بھی سب کچھ اللہ کی توفیق سے کی ہے۔ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور اس مہمان کی یہ جو بقیہ دن بچے ہیں، اس مہمان کو قدردانی کی خوب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے مہمان ہوتے ہیں جو خرچ کرواتے ہیں،
اور جو لیتے ہیں، لیکن یہ مہمان ایسا مہمان ہے، یہ خرچ کرنے آتا ہے، یہ دینے آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کے آتا ہے اور نچھاور کر کے چلا جاتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کے آتا ہے، نچھاور کر کے چلا جاتا ہے، رحمتوں کے خزانے اور رحمتوں کی وسعتیں اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، مغفرتیں لے کر آتا ہے، اللہ کی طرف سے انعامات لے کر آتا ہے، محبتیں لے کر آتا ہے، فرشتوں کی ہمراہی لے کر آتا ہے، عبادتیں لے کر آتا ہے، صدقات اور خیرات لے کر آتا ہے، غریبوں کا مسیحا بن کر آتا ہے۔ اب یہ مہمان بس چند لمحات ہیں کہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس مہمان کی قدردانی میں ہم سے جو کچھ کوتاہی ہوئی ہیں، اللہ اپنے کرم سے ان کو معاف فرمایا۔ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آخری عشرہ ہے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 دن، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور بارہا آپ نے سنا ہے کہ پہلا دہا یعنی پہلے 10 دن اس مہینے کے رحمتوں کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہیں، نجات کے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ 2 دہوں پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات ہوئی کہ رحمت والے اعمال کون سے ہیں، مغفرت والے اعمال کون سے ہیں۔ اب یہ آخری 10 دن جو بچے ہیں آگ سے خلاصی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز رمضان کے دن افطار کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے۔ 10 لاکھ لوگ جہنم سے خلاصی ملتی ہے، اور جو آخری رات ہوتی ہے اس مہینے کی، اس میں پورے 30 دن تک جتنی خلاصی ہوئی ہے ان سب کے برابر اس رات میں خلاصی دیتا ہے۔ یہ اس کی برکات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز آگ سے بچانے والی ہے وہ روزے کی عبادت بھی ہے، جہاں بہت سی چیزیں ہیں جو آگ سے بچا لیں گی، بہت سے اعمال ہیں آگ سے بچا لیں گے، ان میں ایک روزے کی عبادت کو بھی بڑا عمل دخل ہے۔ جس شخص نے اس مہینے روزے کی فرضیت کو سمجھا اور اس فریضے کو اس نے ادا کیا، اس کے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ اس عبادت کی برکت سے اس کی مغفرت کرے گا۔ اور جن لوگوں نے کوتاہی کی ہے وہ اللہ سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، معافی مانگیں کہ آئندہ ایسی کوتاہی نہ ہو۔ تو اس عشرے کی فضیلتوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ آگ سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جن کو آگ سے خلاصی نصیب ہوتی ہے یعنی نجات نصیب ہوتی ہے، ان میں ایک تو وہ ہیں جو پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، اور روزہ ایمان اور احتساب کی صفت سے رکھتے ہیں۔ اور ہم نے بارہا ہر جمعے پر یہ بتایا آپ کو کہ ایمان اور احتساب نام ہے اللہ سے قلبی تعلق مضبوط کرنے کا، قلبی رشتہ مضبوط کرنے کا، اسٹیبلش کرنے کا، اور اپنا حساب لینے کا، اپنا جائزہ لینے کا، سیلف انٹروسپیکشن، اپنا جائزہ لینے کا کہ اللہ کی فرما برداری میں ہماری زندگی کتنی ہے اور اللہ کی ناراضگی کی باتیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں، اس بات کا جائزہ لینا۔ جو کوتاہیاں ہم پائیں اس سے توبہ کرنا،
اور آئندہ ان کوتاہیوں سے اپنے آپ کو پوری سال اور پوری زندگی بچا لیں۔ تو یہ ایمان اور احتساب کی یہ دو صفات کے ساتھ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ اس کو آگ سے نجات انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورۃ القیامہ کے اندر اور سورۃ المدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی اور دائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو جنتی ہوں گے، جنتی ایک دوسرے سے بھی پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیسے آ گئے، کون سے اعمال ہیں جس کے سبب تم یہاں آ گئے۔ متقی آمنے سامنے ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے جنت میں داخلے کا سبب، تمہیں یہ جو مقام ملا ہے یہ کیسے ملا ہے، اور تم جو دوزخ سے بچ گئے کیسے بچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر، سورہ طور کے پہلے رکوع میں 27 پارے میں اور سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں تفصیل سے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ اعمال کو ہم سنیں اور اپنا جائزہ لیں، اور پھر ان اعمال سے کرنے کی ہم بھی کوشش کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی جہنم کی تپش سے محفوظ رکھے اور جنت کے داخلے کا ہم کو مستحق بنائے۔ فرمایا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ جو متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے سامنے جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے کیسے آ گئے یہاں پر، یہ بات انڈرسٹوڈ ہے۔ وہ جواب دیں گے قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين۔ جنت میں آنے کا سبب یہ ہے ہمارے کہ ہم یہاں آنے سے پہلے دنیا کی جو زندگی تھی اس میں ہم اپنے اہل و عیال میں بھی رہتے تھے تو خدا کے ڈر اور خوف کے ساتھ رہتے تھے، خدا کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، اپنے اہل و عیال میں بھی رہتے تھے تو نڈر پنے سے نہیں رہتے تھے، آزاد ہو کر زندگی نہیں گزاری ہم نے، بلکہ ہم نے رب سے ڈر کر زندگی گزاری ہے۔ اپنی فیملی میں بھی ہوتے تھے تو خدا کے ڈر کے ساتھ رہتے تھے، خدا سے ڈر کر زندگی گزاری۔ یہ ہے وہ صفت جو کہ جہنم سے بچائے گی اور جنت میں لے کر جائے گی۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جب بندہ اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچتا ہے تو فرشتوں سے اللہ پوچھتے ہیں کہ یہ بندہ گناہ سے کیوں بچا؟ وہ کہتے ہیں اللہ یہ صرف تیرے ڈر سے بچا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں اور تو کوئی بات نہیں ہے؟ نہیں اللہ، یہ صرف تیرے ڈر سے بچا ہے، تیرے خوف سے بچا ہے۔ اللہ کہتے ہیں او فرشتوں یاد رکھو میں نے اس میرے بندے کی جو میرے ڈر سے اس نے یہ گناہ سے بچا ہے اس پر مغفرت کر دی، اس کو میں نے بخش دیا۔ تو یہ خوف خدا اور یہ گناہوں سے بچنا، یہ مزاج ہر وقت پیدا ہو جائے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو اس سے پہلے جو دنیا کی زندگی تھی اپنے اہل و عیال میں بھی ڈر کر رہتے تھے، اللہ کے خوف کے ساتھ رہتے تھے۔ بس اب اپنا ہم جائزہ لیں کہ ہماری جو فیملی لائف ہے وہ کیسی ہے، نڈر پنے کی ہے یا خدا سے ڈر کر ہم زندگی گزارتے ہیں؟ ڈر کر زندگی گزارنے کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی ایک دعا سے ہمیں وہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حقیقت میں ڈر کیسا ڈر ہے۔ کسے کہیں گے آپ خدا کا خوف؟ خوف کی تعریف کیا ہے، خوف کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے دعا میں ایک دعا مانگی اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک
ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا۔ اے اللہ اپنے خوف کا مجھے ایسا حصہ عطا فرمائیے، ایسا خوف مجھے دیجیے جو آپ کی نافرمانی کے اور میرے درمیان روک بن جائے، پارٹیشن بن جائے۔ یہ ہے خوف جو آپ کو گناہ سے روک دے۔ اگر آپ کی زندگی گناہوں سے بچ گئی اور محفوظ ہو گئی، سمجھ لیجئے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے ذریعے آپ کو اللہ کا خوف نصیب ہو گیا۔ اور اگر رمضان کے بعد کی زندگی پھر وہی بے خوف والی زندگی ہے، بے خوفی والی نڈر پنے کی زندگی ہے، پھر وہی خدا کی ناراضگی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا خوف ملنا چاہیے، جیسا تقوی حاصل ہونا چاہیے، ویسا حاصل نہیں ہوا۔ رمضان یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے، یہ ٹریننگ ہے۔ ایک ہوتی ہے تربیت، ایک ہے مقصد تربیت۔ تربیت کے بعد اب جس مقصد کے لیے تربیت ہوتی ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے۔ فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے پہلے، پھر اس کے بعد فرنٹ پہ بھیجا جاتا ہے، محاذ پہ بھیجا جاتا ہے۔ ٹیچر کو ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپائنٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کا۔ تو ہر چیز کا ایک تربیت اور پھر اس کے بعد مقصد تربیت۔ اگر تربیت حاصل کی اور مقصد تربیت کو آپ نے پورا نہیں کیا تو سب کہیں گے یہ تو بڑی بیوقوفی، بڑی بیوقوفی۔ تربیت ہم نے لی پورے مہینے، اب مقصد تربیت کیا ہے کہ ہمیں فرنٹ پہ شیطان سے اور شیطانی طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے۔ اگر اس مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی ٹریننگ، یہ ڈیوائن ٹریننگ جو تھی تھرو فاسٹنگ، یہ بالکل کامیاب ہو گئی۔ اور اگر اس مقصد تربیت کے اندر آپ فیل ہو گئے تو پھر ابھی ٹریننگ کے اندر کمزوری ہے، تو وہ کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم ہمارے اہل و عیال کے اندر بھی رہتے تھے تو ڈر کر رہتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اسی سبب سے اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تپش کے عذاب سے بچا لیا۔ یہ خوف خدا ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جہنم کی تپش سے بھی بچا لیتی ہے، اور اس پر اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ اللہ کے احسانات ہوتے ہیں، اللہ کے احسان۔ جیسے ہم نے بھی دیکھا کہ بچے نے کوئی غلطی کی اور باپ سخت ناراض ہوا، بہت سخت ناراض ہوا، اور اس نے ارادہ کیا آج تو اس کو سزا دینا ہے، آج اس کو ماروں گا، آنے دو۔ لیکن وہ بچہ آئے اور کانپتا ہوا آئے اور کہے پاپا غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی۔ کیا کرتے ہیں آپ کا جو غصہ تھا اس کی وہ کپکپاہٹ اور اس کا یہ جملہ سب کافور کر دیتا ہے، سب کافور کر دیتا ہے۔ یہ تو اس بندے کا حال ہے، اس بندے کی شفقت کا حال ہے جو کہ مخلوق ہے، انسان ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے شفقت کے اور محبت کے 99 100 درجے ہیں، 100 درجے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کے پاس 99 درجے ہیں۔ ایک درجہ شفقت کا اللہ نے محبت کا دنیا میں اتارا ہے، اور وہی شفقت پوری دنیا کی مخلوق میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے۔ اب آپ سوچو، کروڑ اللہ کی مخلوق ہے، کیسی محبتیں ہیں، کیسی محبت ہے۔ چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، تمام مخلوقات میں محبتیں ہیں۔ کیسے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ کو وہ محبت ملی، مجھے وہ محبت ملی، تو سوچئے اس 1% میں سے کتنی بچا کر ملی ہے، جس کا یہ اثر ہے کہ خالی اگر بچے نے نگاہیں نیچے کر کے اور 2 بول دیے ہیں، معافی مانگ لی ہے اور اس پہ کپکپاہٹ طاری ہوئی ہے، تو پھر آپ سزا نہیں دیتے، پھر بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے سینے سے جھما لیتے ہیں۔
اور کہتے ہیں بیٹا کیوں کرتا ہے ایسا، کیوں کرتا ہے، دیکھ اب نہیں کرنا، ہاں اب نہیں کرنا۔ یہ تو اس ایک درجے کا حال ہے جو چھن چھنا کر بٹ بٹا کر جو شفقت اور محبت آپ کو ملی ہے، اس نے ایک بول اور کپکپاہٹ سے آپ کو ڈھیر کر دیا، آپ کے سارے غصے کو کافور کر دیا۔ وہ رب ذوالجلال جو 99 درجہ زیادہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اگر اس کے سامنے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے میرے پروردگار میں آپ سے معافی کی التجا کرتا ہوں، آپ ہی تو میرے پالن ہار ہیں، ہر گناہ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، آپ ہی تو میرے پالن ہار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ او سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم۔ اے اللہ میں بخشش کی درخواست کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں اس اللہ سے جو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، جو میرا پالن ہار ہے، ہر اس گناہ سے جو میں نے کیا جان بوجھ کر یا غلطی سے، بھول کر یا جانتے بوجھتے، چھپ کر یا کھل کر، اور اس گناہ سے بھی معافی مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے بھی جو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ انت علام الغیوب، تو ساری غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہم انت ربی، اے میرے پروردگار آپ ہی میرے پروردگار ہیں، پالن ہار ہیں۔ لا الہ الا انت، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے رب سے اور آنسوؤں کے ساتھ کہتا ہے اور اس کا آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل جاتا ہے خوف خدا میں، اللہ کے یہاں اتنی قدر ہوتی ہے، اتنی قدر ہوتی ہے، اتنی قدر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک وہ آنسو کا قطرہ جو خدا کے خوف سے نکلتا ہے بندے کی آنکھ سے، اور ایک وہ خون کا قطرہ جو مجاہد کا راہ خدا کے اندر اللہ کے دین کی اشاعت میں گرتا ہے، یہ دونوں قطرے اللہ کو گرنے سے پہلے پسند ہیں، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ جب میں نے میرے اوپر تاثر طاری ہوا اپنی حماقتوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اور مالک کی بے وفائیوں کا، جب میرے اوپر یہ تاثر طاری ہوا اور اپنے اوپر نگاہ ڈالی تو کوتاہیوں اور تقصیروں کے سوا کچھ نہیں پایا، اور پھر میں نے اپنے رب کے کرم پر اور اس کے رحم پر اور اس کے فضل پر جو نگاہ ڈالی تو مجھے دریا ہی دریا نظر آئے۔ اس وقت اس عاجزی اور انکساری میں جو قطرہ میری آنکھ سے بہا یا پسینے کا جو قطرہ مجھ سے بہا، میرے رب نے اس کو موتی سمجھ کے چن لیا، اس کو موتی سمجھ کے چن لیا، شان کریمی نے چن لیا۔ تو جب ایک بول بیٹے کا باپ کو پگھلا دیتا ہے، اور جب کہ اس کو وہ شفقت ملی ہے جو چھن چھنا کر بٹ بٹا کر ملی ہے، اس کو پگھلا دیتا ہے وہ بول رب ذوالجلال جو 99 درجہ زیادہ محبت کرتے ہیں سچے دل سے، لیلۃ القدر میں یا اعتکاف کے موسم میں یا روزے کی حالت میں جب آپ اس کو پکاریں گے تو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا قریب ہے۔ تو انہوں نے کہا قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں تپش کے عذاب سے بچا لیا۔ انا کنا من قبل ندعو، اب یہ دوسری بات کہی انہوں نے، ڈر اور خوف اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ جو گناہ سے بچا لے حقیقت میں وہ خوف ہے، اور جو گناہ سے نہ بچائے وہ خوف کوئی خوف نہیں ہے، وہ خوف کوئی خوف نہیں۔ تو انہوں نے کہا دوسری بات
جو ہمیں یہاں پر لائی ہے جنت میں اور جہنم سے بچائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس سے پہلے دنیا میں پکارا کرتے تھے، دعائیں اسی سے کیا کرتے تھے، اسی کے نام کی مالا جپتے تھے، کسی اور کے نام کی مالا نہیں جپتے تھے، اسی کے نام کی مالا جپتے تھے، اسی کو مانگتے تھے، اسی سے مانگتے تھے اور اسی کو پکارا کرتے تھے، اسی کے وظیفے پڑھتے تھے، اسی کی تسبیحات پڑھتے تھے، اس کو اپنی آرزوؤں کا مرکز بنائے ہوئے تھے۔ انا کنا من قبل ندعو انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ نیکیاں قبول فرمانے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم سے بچا کر جنتیوں کو جو جنت میں پہنچا دیا، دو سبب بتائے ہیں۔ فیملی کے اندر رہنا، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ رہنا، اپنی زندگی میں اللہ کا ڈر اور خوف لانا، اور دوسری بات پکارنا تو اللہ ہی کو پکارنا، مانگنا تو اللہ ہی سے مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا، یا ابن عباس اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ او ابن عباس، آپ کے چچیرے بھائی ہیں، کم عمر ہیں، کبھی یا بنیہ کہہ کر پکارتے ہیں، اے میرے بیٹے کہہ کر پکارتے ہیں۔ فرمایا اے ابن عباس، جب تجھے سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے سوال کر، اللہ ہی سے مانگ، اور جب تجھے مدد مانگنے کی ضرورت پڑے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں جنتی کہ ہمیں اس وجہ سے اللہ نے بچا لیا کہ ہم اپنے خاندان میں رہتے تھے، اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ رہتے تھے، دوسرا ہم مانگتے تھے اور مانتے تھے تو اللہ ہی کو مانتے تھے اور اللہ ہی سے مانگتے تھے۔ تو یہ دو صفات، تو اللہ ہمیں حقیقی خوف عطا فرمائے، خوف مومن اور خوف ایمان عطا فرمائے۔ اب ایک خوف شیطان ہے، خوف شیطان۔ دیکھیے جنگ بدر کے اندر شیطان قریش کے قبیلے میں سے ایک قبیلہ ہے، اس کا بھیس، انصار کے قبیلوں میں ایک قبیلہ ہے، اس کا بھیس بدل کر ایک سردار کے بھیس کے اندر آیا، اور جو مشرکین مکہ تھے ان کو تسلی دی اور کہا انی جار لکم، میں تمہارا آج حمایتی ہوں، فکر نہیں کرنا۔ ان کو ڈر تھا کہ وہ قبیلہ والے جو ہے وہ قبیلے کا سردار نیوٹرل ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان وقت کے اوپر مسلمانوں کا ساتھ دے دے۔ تو شیطان اس بھیس کے اندر، اس کے سردار کے بھیس میں آ کر ان لوگوں کو کہا فکر مت کرو، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، انی جار لکم، میں تمہارا حمایتی ہوں، حمایتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی نصرتیں جنگ بدر کے اندر جو 17 رمضان کو ہوئی ہے، جیسے ہی اللہ کی نصرتیں اتری ہیں، فرشتوں کی جماعتوں کو اترتے ہوئے دیکھا اس نے، تو نکص علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل بھاگا پیچھے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، سورہ انفال رکوع نمبر 6 میں، پارہ نمبر 10 کے دوسرے رکوع میں اللہ فرما رہے ہیں ایڑیوں کے بل بھاگا، وقال انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، اور کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اللہ کی نصرتیں اترتے ہوئے، اللہ کے فرشتوں کو اترتے ہوئے۔ اور کیا کہا اس کے بعد، وہ بتانا چاہ رہا ہوں خوف سے متعلق بات، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑے سخت سزا دینے والے ہیں۔ اب غور فرمائیں شیطان کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ تو بڑے مومنانہ الفاظ لگتے ہیں، اللہ کا ڈر کا بھی اظہار کر رہا ہے اور اللہ کو سخت سزا دینے والا بھی سمجھ رہا ہے۔ اسی طرح سورہ حشر کے رکوع نمبر 2 کے اندر اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ وہاں بھی اس نے کہا اللہ سے ڈر رہا ہوں، اور اللہ کو رب العالمین بھی مان رہا ہے، اللہ کو رب العالمین مان رہا ہے، اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ کو شدید العقاب مان رہا ہے، اور کہہ رہا ہے بار بار میں اللہ سے ڈر رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا شیطان بھی ڈر رہا ہے اللہ سے، شیطان بھی ڈرتا ہے، لیکن
شیطان کا ڈر کیسا ڈر ہے؟ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کو رب العالمین مان رہا ہے، اللہ کو سخت سزا دینے والا بھی سمجھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حرکتیں برابر خدا کی بغاوت کی جاری اور ساری۔ یہ ہے شیطان کا خوف۔ رحمان کا خوف کیسا ہے؟ جو حدیث میں دعا میں ہم نے بتایا، کہ خوف اللہ کی نافرمانی کے درمیان ایک آڑ بن جائے، یہ خوف ایمان ہے۔ اور وہ خوف جو صرف زبان کی حد تک ہے لیکن گناہوں سے نہیں روکے، وہ خوف شیطان ہے، خوف ایمان نہیں ہے۔ خوف ایمان پر نجات ہے، خوف شیطان پر نجات نہیں ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں۔ پورے رمضان کلوں پر بہت سے لوگ ہاتھ مارتے رہتے ہیں، کان پکڑ کر کھینچتے رہتے ہیں، لیکن رمضان ادھر گئے اور ادھر پھر وہی ان کی حرکتیں جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف شیطان کی مثل ہے۔ یہ خوف رحمان کی، خوف ایمان کی مثل نہیں ہے۔ یہ خوف ایمان پر نجات ہے، خوف ایمان پر دوزخ کی آگ سے اللہ نجات دیں گے اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی طرح سورہ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ ایمان والے کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ جہنم کے اندر کیا وجہ ہے؟ یہاں کیسے آ گئے؟ اب یہاں جنتیوں کے بارے میں تھا، میں جہنمیوں کے بارے میں۔ یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، آپس میں پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں، اور بلکہ مجرموں سے پوچھیں گے کون سی چیز ہے جو تمہیں جہنم میں لے کر آئی ہے؟ وہ کہیں گے کون کہیں گے؟ مجرم، جبکہ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا بڑا فاصلہ ہوگا۔ جنت کی خوشبو جنت سے 70 ایئرز ڈسٹینس کے فاصلے سے آنے لگے گی۔ آپ غور کریں، جنت کی خوشبو جنت سے 70 سال کے فاصلے تک پہنچے گی۔ کتنا فاصلہ ہوگا؟ جنت اور جہنم کے درمیان بہت فاصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ڈائلاگ دونوں کے درمیان ہوگا۔ اور آج تو یہ گلوبل ولیج ہے، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے۔ ہم نے یہاں یہ بات دیکھ لی، 7 سمندر پار یہاں دیکھا ہم نے 2020 اور فیفا۔ لیٹے گھر میں بیڈ روم کے اندر دیکھتے ہیں، ٹک آواز بھی ہوتی ہے تو وہ بھی کلیئر نظر آتی ہے۔ جتنے وہاں لوگوں کو بیٹھے ہوئوں کو کلیئرٹی نہیں ہوتی، اتنی کلیئرٹی سے آپ ہزاروں میل دور سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کریٹڈ مائنڈ کی ٹیکنالوجی ہے کہ اس نے دنیا کے فاصلوں کو سکیڑ دیا، سمیٹ دیا۔ تو جو کریٹر مائنڈ ہے اس کی ٹیکنالوجی پور ہوگی، یہ تو آج ثابت ہو گیا۔ تو جنتی جہنمیوں سے یہ کلام کریں گے، ڈائلاگ ہوگا۔ وہ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز اس جہنم میں لائی ہے؟ اب وہ کیا کہیں گے یہ سنیے، جہنم میں کون سی چیز ان کو لے کے گئی؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین۔ اب یہ غور سے سنیں، جو لوگ صرف ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ بس رمضان کے بعد اب نماز کی چھٹی، بس رمضان میں سب اسٹارٹ کر لیا، اب چھٹی، اس کے بعد سب معاف کرا لیے گناہ، جو اس نیت سے بیٹھے ہیں توبہ کر لیں اور نیت کو درست کر لیں اپنی۔ اور یہ آیت سنیں، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے جہنمی ہم اس لیے آئے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور گپاشیاں کرنے والوں کے ساتھ وقت خوب گزارتے تھے، گپاشیوں میں خوب وقت لگاتے تھے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں تھا ہمارے پاس، نہیں ہے ہمارے پاس یہ باتیں، گھنٹوں یہ سیریل وہ پروگرام کے لیے ہے ہمارے پاس وقت، لیکن اللہ کے حضور ایک سجدے کے لیے 5 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ ہیں ان کی باتیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، کہاں کا حساب کتاب، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ گئی ہمارے پاس۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، تو آج شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی ان کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جن کے سبب وہ جہنم میں چلے گئے جہنمی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھیں، اللہ ہمیں محفوظ رکھیں، اور جنتیوں والے جو اعمال ہیں، نماز کی پابندی، عبادت، اللہ کو پکارنا، اور اپنے اندر خوف خدا
24 گھنٹے پیدا کرنا، اور خوف خدا یعنی خوف ایمان نہ کہ خوف شیطان وہ پیدا کرنا۔ اللہ ایسا خوف ہمیں نصیب فرما دے۔ تو یہ بہرحال اس سے متعلق بات تھی۔ اب اس کے بعد دوسری بات یہ عرض کرنا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت آپ کو بتائی ہے۔ اب لیلۃ القدر ابھی 27 اور 29 2 شبیں اور ہیں۔ اگر 30 چاند ہوا اور اگر 29 ہوا تو ایک ہی رات ہمارے پاس ہے۔ اس کی قدر کیجیے گا، اس کی قدر کیجیے۔ اس کی فضیلت ہم نے تفصیل سے آپ کو بتائی۔ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے یہ رات، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی آپ نے اس میں عبادت کی 1000 مہینوں تک عبادت، صدقہ کیا 1000 صدقے کیے، خیر کے کام کیے 1000 خیر کے کام کیے، نیکیاں کی 1000 نیکیوں کا ثواب، یہ ثواب ہے اس کے اندر، اس کی قدر کی۔ دوسری ایک رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، جو چاند رات کی رات ہے۔ اس کی بھی خوب اچھی طرح سن لیجئے، لوگ اکثر اس کی طرف سے غفلتوں میں ہو جاتے ہیں۔ ارے اب تو چاند دکھ گیا عید کا، رمضان ختم ہو گیا، اور پوری رات شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے۔ ہماری بہنیں بھی اس رات کی قدر نہیں کرتی، پوری شاپنگ کی نظر ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے پوری رات تھکے ہیں تو فجر بھی گول ہو گئی۔ اس کی خوب اچھی طرح سمجھیے، یہ لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، یہ بدلے کی رات ہے، بدلے کی رات، بدلے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ جہنم سے پورے مہینے کے برابر جتنے لوگوں کو نجات دی ہے، اس رات ان کو نجات عطا فرماتے ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں۔ اور بندہ اللہ کی طرف سے مغفور یعنی بخشا ہوا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، جس نے 5 راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کی، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ اس میں ایک رات لیلۃ الجائزہ بھی ہے، لیلۃ الجائزہ یعنی بدلے کی رات، انعام کی رات، جائزہ انعام کو کہتے ہیں، بدلے کی۔ تو اس کی بھی خوب قدر کیجئے، اور شاپنگ کی نظر زیادہ مت کیجئے۔ ٹھیک ہے ضروریات زندگی ہے، اگر بہت ضرورت ہے تو آپ پہلے کر لیجئے، اس کا سب انتظام کر لیجئے، لیکن اگر بہت ہی ضرورت ہے جانا پڑے تو بس اپنا وقت جتنا ہے اس میں دیجئے، اور پھر آ کر اس کے اندر عبادت کیجئے۔ اور فجر کی نماز جانا نہیں چاہیے، اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیے، اور پوری رات آدھی رات جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، حدیث کے اندر آتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے فجر جماعت سے پڑھ لی بقیہ آدھی رات ثواب ملتا ہے۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ کی بھی خوب قدر کیجئے، اس کو برباد مت کیجئے، اور اپنی بہنوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی اس رات میں خوب دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ اب تیسری بات، اس وقت کے جو اسرائیل کے حالات، جو فلسطینیوں کے جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں، 17 دن ہو چکے ہیں، 18ویں دن میں داخل ہو گئے ہیں، پوری دنیا چیخ رہی ہے، لیکن وہاں پر انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے۔ امریکہ، فرانس، لندن اور یہ جتنی سپر طاقتیں ہیں سب میں میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے، اور انہوں نے اس کو ایشورٹی دے دی ہے، تیقن دے دیا ہے، فکر مت کرو، قتل عام کر ڈالو جتنا کر سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اصل ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ممالک کی جو دیگر ممالک ہیں کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہارا، کھلے عام دنیا چیخ رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے، اس کے باوجود جو نہیں رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بھی جتنی دعا سے مدد ہو سکتی ہے، دعا بھی ایک ہتھیار ہے، خاص طور سے اس کے لیے بھی دعا کیجیے۔ کتنے بچوں کے بھیجے نکل چکے ہیں، کتنے بچے یتیم اور یسیر ہو چکے ہیں، کتنے بچے اپاہج ہو چکے ہیں، کتنی عورتوں کا سہاگ لٹ چکا ہے۔ میں نے دیکھے کچھ کلپ دیکھے نیٹ کے اوپر، ایک باپ اپنے بچے کو اٹھاتا ہے تو اس کی منڈی غائب ہے، اس کا سر غائب ہے، اس طرح پکڑے ہوئے، کسی کا ہاتھ غائب ہے، کسی کا پیر غائب ہے، اور خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ یہ ظلم و بربریت ہو رہا ہے، تو مظلوم فلسطینیوں کے حق میں دعا بھی کیجیے، اور جتنا آپ اپنی ایڈ جس طرح بھی پہنچا سکتے ہیں، دامے درمے قدمے سخنے، ان تک جو آپ کی صورت ہے وہ آپ
ان تک وہ بھی پہنچائیے، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 1-2 رکعات پڑھ کے اور ان راتوں کے اندر ان کے لیے 2 آنسو بہا کر دعا کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے معاملات کو اہمیت نہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ہماری برادری سے نہیں ہیں۔ تو یہ کیجیے، اور اللہ اس ظالم کو ظلم سے روکے، اسے ہدایت اللہ نصیب فرمائے، اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اس کو ہلاک کر دے، اللہ اس کو ہلاک کر دے اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ دجال بھی آئے گا تو یہود میں سے ہی آئے گا، دجال بھی یہود میں سے آئے گا، حالات یہ بتا رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی کہا دجال سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جتنے فتنے ہیں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور یہ حال ہوگا آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی درخت کے پیچھے بھی چھپ جائے گا تو درخت، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، درخت کو اللہ قوت گویائی دیں گے، درخت بولے گا تعال یا مسلم ہونا یہودی، او مسلم آ میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہے، اس کو مار۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے بہت پہلے کہہ دیا کہ یہودی کردار کیسا کردار ہے، اللہ ان کو ہدایت سے نوازیں، ظالموں کو ظلم سے روکیں، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان ظالموں سے اپنی زمین کو پاک کرے، تو ان کے حق میں بھی دعا کرنا ہے، خوب دعا کرنا ہے، اور جس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں وہاں تک جیسے پہنچ سکتی ہیں وہ مدد بھی کریں۔ چوتھی بات، اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں بتائیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے، بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ مسجد کے اندر جہاں جماعت ہوتی ہو وہاں پر اعتکاف ہونا، اور بے ضرورت مسجد سے نہیں نکلنا، جو کہ انسانی ضرورتیں ہیں جیسے کہ رفع حاجت ہے وغیرہ وغیرہ۔ الحمدللہ اس زمانے کے اندر مسجدوں میں ایسی سہولتیں ہیں جو آپ کے گھروں میں سہولتیں نہیں ہیں، الحمدللہ اے سی بھی فٹ ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، ایسی اسپیشل مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، ایسا کارپیٹ بچھے ہیں جو آپ کے گھر میں بھی ماشاءاللہ ایسا کارپیٹ نہیں ہے، ایسا ہے، اتنی سہولتیں ہیں۔ تو یہاں پر اب بے ضرورت اگر کوئی نکلتا ہے، نہیں صاحب مجھے یہ ضرورت تھی، نہیں، شرعی عذر اگر ہے، شرعی عذر ہے، بیمار ہو گئے واقعی یہ شرعی عذر ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، یہ بے شک شرعی عذر ہے۔ اگر بیمار ہو گئے ہیں تو بے شک آپ کو اجازت ہے، آپ کو عذر ہے، اس میں آپ جا سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ فوراً یا تو یہاں یا پھر آپ دوا لے کر یہاں آ جائیں، یہاں پر آپ بقیہ گزاریں، یہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، ہم اس لیے گئے، بالکل باطل ہو جاتا ہے اعتکاف، باطل ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بڑے خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ، دیکھ کر معلوم ہوا، بڑی خوشی ہوئی کہ اس مسجد کے اندر ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک جماعت اعتکاف میں ہے، بڑی خوشی ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کو قبول فرمائے اپنے دین کے لیے، اور اللہ ان کو دین کا سپہ سالار بنائے اور ان سے کام لے، اور ان کے اعتکاف کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ ان نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اعتکاف میں مسجد سے باہر بلا ضرورت نہیں جائے، بلا ضرورت بالکل نہیں، تو آپ کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی رہیں تو موبائل کو سوئچ آف کر دیجیے آپ، بالکل رنگ میں بھنگ کر دیتا ہے، بالکل سوئچ آف کر دیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، ذکر اذکار کیجیے، اور بس اسی سے متعلق دعائیں کیجیے۔ آپ اس وقت مستجاب الدعا ہیں، صاحب دعا ہیں، اپنا جائزہ لیجیے اور خوب دعا کیجیے، عالم اسلام کے لیے دعا کیجیے، فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے، اور اپنے پورے محلے اور شہر کے لیے اور ملک کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ اسلام کی ہوائیں چلائے، ایمان کی ہوائیں چلائے، اور ظالموں کے دلوں کو نرم کرے اللہ، اور ان کے دلوں میں ایمان کی اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائے اور ان کو ایمان سے نوازے۔ یہ ایک بات جو اس سے متعلق ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے صدقہ فطرہ، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سن لیجئے۔ صدقۃ الفطر جسے کہتے ہیں فطرہ، یہ جو ہے ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ یہ صدقہ فطر واجب ہے، کیونکہ یہ سال میں عید کے وقت ہی یہ واجب ہوتا ہے، اس لیے بہت اہم ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، اگر 5 منٹ اس میں بڑھ جائیں آج تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ
इजाज़त ले लेना बहुत अच्छी बात है। अगर इजाज़त हो तो मैं सदक़तुल फ़ितर के बारे में 5 मिनट बता दूं, नहीं हो तो मैं यहीं दी एंड कर देता हूँ। क्या ख्याल है आप हज़रात? इजाज़त देते हैं आप लोग? नहीं, अगर इजाज़त है तो बोलिए। इजाज़त है तो सदक़तुल फ़ितर, अब बात ख़त्म हो गई, रेस्ट्रिक्शन उठ गए। तो सदक़तुल फ़ितर जो है वो उस पर वाजिब है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, जो साहिब निसाब है। ज़कात किस पर वाजिब है? 52.5 तोला चांदी, 7.5 तोला सोना। अब ये तोले माशे का ज़माना गया। अब 86 ग्राम 87 ग्राम सोना और 612 ग्राम चांदी ये आपके पास है, या ये है कि कुछ ये और कुछ वो है। अगर इन दोनों में से किसी एक का निसाब उसको मिलाकर या इसको उधर मिलाकर पूरा हो रहा है, चांदी का निसाब पूरा हो रहा है सोने को मिलाने से, या सोने का निसाब चांदी को मिलाने से पूरा हो रहा है, कोई एक निसाब बन रहा है, तो भी आप पर ज़कात वाजिब है। अब जिस पर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर सदक़ा फ़ितर वाजिब है। सदक़ा फ़ितर वाजिब है। सदक़ा फ़ितर और ज़कात की फ़र्ज़ियत में थोड़ा सा फ़र्क है। ज़कात के अंदर माल पोजीशन में होना और 1 साल गुजरना और बेसिक नीड्स जो हैं उसके अलावा होना, 1 साल गुजरना ये भी शर्त है। लेकिन सदक़ा फ़ितर में ये है, जैसे ही ईद का चांद दिखेगा, चांद दिखते ही, क्योंकि फ़ितना फ़ितर से है, फ़ितर माने रोज़ा खोलना। अब रमज़ान हट गया, रमज़ान का रोज़ा खुल गया, तो अब जैसे ही चांद दिखा है और चांद दिखने के बाद अभी अभी आप निसाब के मालिक हो गए, करोड़पति बन गए, आप मिलियनायर हो गए आज की रात में, जो कि ईद की रात है। नहीं थे आप 1 साल से मिलियनायर नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप अब मिलियनायर बन गए आज की रात। अब चंद घंटे हुए हैं आपको, तो अब आप पे ज़कात फ़ितरा वाजिब हो गया। अब इंतज़ार नहीं होगा कि साल भर गुजरे तो अगली साल हम फ़ितरा निकालेंगे, बस ये फ़र्क है। उसमें 1 साल शर्त है, इसमें साल नहीं। इसमें चांद दिखा है और आपको अगर ये इतना माल है आपके पास पोजीशन में है तो बिल्कुल आपके ऊपर वाजिब फ़ितरा हो गया। आप अपनी तरफ से अदा करेंगे, अपने नाबालिग जो बच्चे हैं उनकी तरफ से भी आप ही अदा करेंगे। बालिग औलाद की तरफ से आप के ऊपर उनकी तरफ से वाजिब नहीं है, बीवी की तरफ से वाजिब नहीं है। लेकिन अगर चूँकि कफ़ील आप होते हैं, अगर आप बीवी की तरफ से और बच्चों की तरफ से भी अदा कर दें तो अदा हो जाएगा, अल्लाह उसे कबूल कर लेंगे, अदा हो जाए। और आम तौर पर ऐसे ही होता है, क्योंकि वो बेचारे बीवी बच्चे भी कफ़ील होते हैं, शोहर के ही ज़िम्मे होते हैं, तो अदा करेंगे तो हो जाएगा। अब कितना है सदक़तुल फ़ितर वो समझ लें, उसकी मक़दार 2.25 किलो, 2.25 किलो गेहूँ या चावल या उसकी कीमत जो भी है, इतना समझ आए। हदीस शरीफ में बुर का लफ्ज़ आता है, बुर का लफ्ज़, बुर कहते हैं गेहूं को। अब गेहूं की जो कीमत है, गेहूं की जो कीमत है, या तो वो कीमत अदा कर दें, या गेहूं अगर कोई ऐसा है, कोई शख्स गरीब है, वो गेहूं अगर आप दें तो वो भी दे सकते हैं, आटा दें, आटा दे दें, या उसकी कीमत अदा कर दें। 2.25 किलो ये सदक़ा फ़ितरा है। और जिन लोगों, अच्छा ये काहे के लिए है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कफ़ारतन लिस्सियाम व तुअमतन लिलमसाकिन, जो रोज़े के अंदर कोताहियाँ हो गई, कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ कोताहियाँ हो गई छोटी मोटी, उसका कफ़ारा हो जाता है इससे। और दूसरा जो मसाकीन हैं, गरीब हैं, उनकी ग़िज़ा का इंतज़ाम हो जाता है। बेहतर ये है कि ईद से पहले पहले अदा कर दें, ताकि वो गरीब आप वो भी खुशियों में आपके शामिल हो जाएं। ये नहीं कि अब आप फजर के बाद ही अदा कर रहे हैं, नहीं, आप पहले अदा कर दें, पहले अदा कर दें तो वो भी आपकी खुशियों में शामिल हो जाएंगे। ये बहरहाल ज़रूरी है और अदा करना है जिनके ऊपर वाजिब है उनको। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम जो कुछ कहा है कहने वाले ने उसको भी अमल की तौफीक दे, और सुनने वाले भाइयों ने जो कुछ सुना है उनको भी अमल की तौफीक दे। और अल्लाह हमारे क़याम को, सियाम को, हमारी रातों की इबादत को, हमारे रोज़ों को अपने करम से सबको कबूल फरमाए और सबको हमारे लिए ज़रिया नजात, ज़रिया बख्शिश बनाए। पूरी साल और पूरी ज़िंदगी अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, यहाँ भी और आखिरत में भी, और जन्नतुल फिरदौस का हमको बाशिंदा बनाए। व आखिर